السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال تھا۔ میں نے کہا اگر میں حضرت ابوبکر صدیق سے سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں پھر میں نصف مال لے کر حاضر ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا اس مال کے برابر ہی۔ اتنے میں ابو بکر صدیق سارا مال لے کر حاضر ہوئے۔ فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے دل میں کہا با خدا میں کبھی ان سے کسی بات میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، گناہ کے بعد نیکی کیا کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جب میرا بندہ برے کام کا ارادہ کرے تو اس کی کوئی برائی نہ لکھو جب تک کہ وہ اس برائی کا ارتکاب نہ کر لے، اور جب وہ برائی کر لے تو اس کے برابر ہی گناہ لکھو، اور اگر میری وجہ سے ترک کر دے تو اس ترک گناہ کو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور جب اس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر نیکی نہ کر سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ اسے کر لے تو اس نیکی کو اس کے لیے 10 گناہ سے 700 گناہ تک لکھو۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں محسن یعنی نیک کب بنوں گا؟ فرمایا جب تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اور جب وہ تجھے کہے تو برا ہے تو تو برا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اولین و آخرین کے لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا عرش کے پایوں تلے ایک میدان سے صدا دے گا، کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے، کہاں ہیں صاحبان احسان؟ فرمایا لوگوں میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، پس وہ کہے گا حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے تم کون ہو؟ پس وہ کہیں گے ہم اہل معرفت ہیں جنہیں تو نے اپنی معرفت عطا کی اور ہمیں اس معرفت کا اہل بنایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا۔ پھر دوسرے گروہ سے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے ہم صاحبان احسان ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، میں نے اپنے نبی سے فرمایا تھا صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں، لہذا تم پر بھی طعنہ زنی کی کوئی راہ نہیں، میری رحمت کے ساتھ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے احوال اور سختیوں سے نجات دے دے گا۔